نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز ناظرین و سامعین، میری اور حق نیوز کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان عمارہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ ہم رب کریم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا کیا۔ عزیز ناظرین، اس دور پرفتن میں ہم معاشرتی طور پر بہت سے مسائل کا شکار ہیں۔ ان میں سے بہت بڑا مسئلہ محبت اور ہم آہنگی اور اتفاق کا فقدان ہے۔ نفرت، بغض، حسد، ایک دوسرے کی خلاف گفتگو کرنا، ان سب چیزوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اور عفو و درگزر کا درس دیتا ہے، ہمیں بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے اور ان پر انعامات کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے نسبی اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ایک دوسرے کے دکھ، درد، غم، تکلیف، خوشی میں شریک ہونا۔ اس سے مالی مدد ہی نہیں مراد، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے سے سلوک کرنا اور بہترین مشورہ دینا بھی صلہ رحمی کے ہی زمرے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اور ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کی بنیاد اللہ کی رضا ہے۔ رضا الہی کے حصول کے لیے ہی ہم اپنے رشتہ داروں اور عزیز اور اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زوجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ اس وقت بیمار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جنگ پر جانے کی اجازت چاہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ تم گھر میں رہو، رقیہ کی دیکھ بھال کرو کیونکہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اس بات پر اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو ثواب تمہیں، جو اجر تمہیں جنگ میں جا کر ملے گا وہ تمہیں یہیں رہ کر، گھر میں رہ کر ہی مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین جنگی حالات میں بھی اپنی بیٹی کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ پر جانے سے روک دیا۔ اس بیماری ہی کی کنڈیشن کے اندر ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا۔ حضرت ام کلثوم کا بھی بعد میں انتقال ہوا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو بہت کم ہی کوئی سسر اپنے داماد کے لیے بولتا ہے۔ فرمایا، عثمان، میری اور کوئی بیٹی دستیاب نہیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو ایک ایک کر کے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ایک سسر کا اپنے داماد پر اعتماد اور اعتقاد کا اظہار تھا۔ تو جناب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور عزت اور احترام کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ عزیز سامعین و ناظرین،
یہاں پر ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ رشتہ داری، یہ حسن سلوک کے حقدار لوگ صرف ہمارے اپنے ہی سگے رشتہ دار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اندر ہمارے سسرالی رشتہ دار بھی شامل ہوں گے۔ ہمارے شوہر کی ماں، ہمارے شوہر کی بہنیں، ان کے بھائی، ان کی طرف سے آیا ہوا ہر مہمان ہمارے لیے ویسا ہی قابل عزت اور قابل احترام ہوگا جس طرح ہم اپنے نسبی اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ گھروں میں رزق کی فراوانی چاہتے ہو، مالی مسائل، ذہنی اور جسمانی پریشانی سے نجات چاہتے ہو، تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ مہمان کی آمد پر خوش ہو، اب وہ چاہے مہمان میکے سے تعلق رکھتا ہو یا وہ سسرالی رشتہ دار ہو، بہرحال اس کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کو مومن کی صفت بتایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کس کے ساتھ اور کب کی جائے؟ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صلہ رحمی برابری کی بنیاد پر ہوگی، وہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھی رہوں گی، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو میں نے بھی قطع تعلق کر لیا، جبکہ ہمارا دین ہمیں صلہ رحمی کا یہ تصور نہیں دیتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تم سے چھوٹے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، جو تمہارے ساتھ رشتہ تعلق نہ رکھنا چاہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی اور ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی معاملہ ہے جیسا تو نے بیان کیا ہے تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو، جب تک تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار مقرر رہے گا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے نوں جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے
کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میرے شکل بھی نہیں مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں نہیں کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں نہیں میرے آقا تیرا شور نہیں مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل دی حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق تے کہندا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق تے کہندا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل چو جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا میرے دل چو چور جاندا نہیں مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل دی حسرت ہور نہیں تیرے قبر تے حافظ
تیرے قبر تے حافظ لکھ باری پاویں دنیا والے لکھ باری تیرے قبر تے حافظ لکھ باری پاویں دنیا والے لکھ باری جے تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیرے روشن ہونی گور نہیں مینوں شوق مدینے جاندا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں مینوں شوق مدینے جاندا مینوں شوق مدینے جاندا میرے دل دی حسرت ہور جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے کسی اور کے در جائیں محمد والے کیوں کسی اور کے در جائیں محمد والے در جائیں محمد والے جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے جب اسی نام رنگ و نکہت کا وہ عالم ہو کے جنت کی بہار رنگ و نکہت کا وہ عالم کہ وہ جنت کی بہار جالیاں روزائے اطہر کی منور حالے جالیاں روزائے اطہر کی منور حالے جب اسی نام آپ کے اسم مبارک سے مریضوں کو شفا آپ کے اسم مبارک سے مریضوں کو شفا آپ کے
مبارک سے دولیں دل کالے، آپ کے اس میں مبارک سے دولیں دل کالے، کیوں کسی اور کے در جائیں محمد والے، کیا کھلے ان پہ کہ میلاد محمد کیا ہے، کیا کھلے ان پہ کہ میلاد محمد کیا ہے، کیا سمجھ ان کو لگے جن کے دلوں پر تالے، کیوں کسی اور کے در جائیں محمد والے، ناز کر خوبی قسمت پہ کہاں لائی ہے، ناز کر خوبی قسمت پہ کہاں لائی ہے، لطف ہے شمس مدینے کی فضاؤں کا لے، کیوں کسی اور کے در جائیں محمد والے، جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے۔ بنایا ہے تجھے رب نے ہی ایسا بے مثال کا، بنایا ہے تجھے رب نے ہی ایسا بے مثال کا، بنایا ہے تجھے رب نے ہی ایسا بے مثال کا، کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا، کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا، تیرا نام مبارک تو میری سانسوں سے جاری ہے، تیرا نام مبارک تو میری سانسوں سے جاری ہے، میرے دل سے نہیں جاتا کبھی تیرا خیال کا، میرے دل سے نہیں جاتا کبھی تیرا خیال کا، کہیں
کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا۔ حکومت تیری چلتی ہے زمین پر بھی زمان پر بھی، حکومت تیری چلتی ہے زمین پر بھی زمان پر بھی، تیرے آگے جو دم مارے، تیرے آگے جو دم مارے، یہ کس کی ہے مجال کا، تیرے آگے جو دم مارے، یہ کس کی ہے مجال کا۔ کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا۔ کمر کے حسن کی یوں ہی نہیں ہوتی ہے تعریفیں، کمر کے حسن کی یوں ہی نہیں ہوتی ہے تعریفیں، کمر نے بھی تو دیکھا ہے، کمر نے بھی تو دیکھا ہے، تیرا حسن و جمال کا۔ کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا۔ مجھے یہ موت کی تکلیفیں پھر آقا نہیں ہوں گی، مجھے یہ موت کی تکلیفیں پھر آقا نہیں ہوں گی، اگر دیدار تیرا ہو، اگر دیدار تیرا ہو، مجھے وقت وصال کا، اگر دیدار تیرا ہو، مجھے وقت وصال کا۔ کہیں ملتی نہیں مجھ کو کوئی تیری مثال کا، بنایا ہے تجھے رب نے ہی ایسا بے مثال کا۔ سبحان اللہ۔ اس چیز سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کتنا انعام اور اکرام مقرر کیا ہے کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اگر ہم ٹوٹنے والے کو جوڑتے ہیں، اگر ہم قطع تعلقی کرنے والے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک بہت ہی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی سوسائٹی کا ایک بہت ہی مثبت
اور خوشگوار پہلو ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم ہی ہے جس کے نام سے میرا نام رحمان ہے، لہٰذا جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے بھی کاٹ دوں گا۔ یہ احادیث رسول اور اقوال اور افعال اور احوال کی پیروی کرنے میں ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو قابل عمل ہے، چاہے اس کا تعلق اقوال سے ہو، افعال سے ہو یا احوال سے ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ قطع رحمی ہی کی سزا ہے کہ ہم اپنے رشتوں ناتوں کے ہونے کے باوجود مصنوعی سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ خود پرستی، نفرت، بغض، عداوت اور حسد بھی قطع تعلقی کے عوامل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، کوئی کتنی ہی مشکل میں ہو، مسائل کتنے بھی سنگین ہوں، مگر ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سماجی حیثیت نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ رب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات روز قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک اصول فراہم کر دیا ہے، اور امت مسلمہ کو اپنے اعمال پرکھنے کے لیے ایک کسوٹی مہیا کر دی ہے کہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے کو ایک بہترین اور مثبت راہ پر چلانے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کے قابل بنائے کہ ہم اس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق تعمیر اور تشکیل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔